بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام عوام کی آواز میں آج ہم موجود ہیں جیلم کے اندر۔ گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا تھا تھانہ دینہ کی حدود میں۔ پنڈ جاٹا ایک مشہور گاؤں ہے جس میں شرفا بھی رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کی بھی ہے جو ڈرگس کا کام کرتے ہیں، اور ڈرگس کے حوالے سے پنڈ جاٹا جو ہے وہ نہ صرف اس ملک میں مشہور ہے بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ہے۔ اس حوالے سے آج ہم یہاں پہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے پاس موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ پچھلے دنوں ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا جس کی ایف آئی آر بھی درج ہوئی، اور اس میں دو بندوں نے جو پنڈ جاٹا کے رہائشی ہیں انہوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کی اور پولیس کانسٹیبل کو زخمی بھی کیا۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی، جس میں کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ اصل بات کیا ہے یہ آج ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے پاس ہم موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں جو پولیس مقابلہ ہوا تھا اس کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ پولیس مقابلہ نہیں تھا، کوئی اور چیز تھی۔ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے جو کانسٹیبل تھے وہ شاید ڈیوٹی پہ نہیں تھے اور انہوں نے خود ساختہ گولی ماری۔ اصل وجوہات ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مقابلہ ہوا ہے یہ کس جگہ پہ ہوا ہے، اور مقابلے میں کون زخمی ہوا ہے، پولیس کا کیا نقصان ہوا ہے، سامنے پارٹی کا کیا نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں یہ کیا کہانی ہے۔ جو لوگ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسی مہینے کی 1 تاریخ کا وقوعہ ہے، اور دن دہاڑے یہ وقوعہ ہوا ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ وقوعہ ایسے ہیں کہ کانسٹیبلز جو تھے ہمارے محافظ اسکواڈ والے، وہ روٹین کی گشت پہ تھے تانہ منگلہ کے، اور گشت کے دوران ان کو یہ ڈائریکشنز ہیں کہ آپ نے مشکوک گاڑیاں اور موٹر سائیکل سوار جو ہوتے ہیں اس کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ گشت کے دوران چیکنگ نہ کریں تو گشت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کو یہ ڈائریکشنز تھی، اور چیکنگ کے دوران جب یہ محافظ اسکواڈ والے نے ایک موٹر سائیکل سوار کو روکا ہے، جس پہ 2 موٹر سائیکل سوار تھے، وہ کہیں مشکوک حالت میں وہاں سے گزرے تو انہوں نے اس کو روکا ہے، اور روک کے جب چیک کیا تو ایک شاپر میں اس سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ یہ علاقہ جو ہے یہ پنڈ جاٹا کے بالکل سبربز میں، اس کے جو منگلہ کے ساتھ جو باؤنڈری بنتی ہے وہاں پہ بنتا ہے۔ تو یہاں پہ پنڈ جاٹا جو ہے یہ علاقہ پورے جیلم کو پتہ ہے کہ یہ منشیات کے لیے بہت مشہور ہے، اور منشیات فروش یہاں پہ آتے جاتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً یہاں پہ پولیس کے آپریشنز بھی ہوتے رہتے ہیں، اور ہر مہینے 3-4 پرچے جو ہے بڑے بڑے یہاں پہ منشیات فروشوں پہ درج ہوتے ہیں۔ تو اس تناظر میں جو ہے یہاں پہ پولیس کی بھی نظر ہوتی ہے کہ جو لوگ پنڈ جاٹا میں انٹر کرتے ہیں یا وہاں سے نکلتے ہیں تو جو مشکوک لوگ ہوتے ہیں اس کو ضرور چیک کیا جاتا ہے۔ تو اس وقوعے میں بھی جب ان کو چیک کیا گیا تو ان سے یہ ہیروئن برآمد ہوئی، اور وہ چونکہ وہ گنہگار تھے اور وہ منشیات کو سے ڈیل کر رہے تھے تو وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ محافظ اسکواڈ نے ان کو پرسو کیا، اس کو فالو کیا، اور ساتھ ہی نزدیکی جو ہے وہاں پہ جو آبادی تھی اس میں جا کے وہ چلے گئے، جہاں پہ محافظ اسکواڈ نے اپنی پیچھے پولیس کو بھی کال کی، وہ بھی پولیس کی مدد منگا لی، اور ساتھ میں وہ ان کے پیچھے فالو کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھی پڑ گئے۔ وہاں پہ جیسے ہی وہ انٹر ہوئے ہیں تو جو ان کے باقی ساتھی تھے منشیات فروشوں کے، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، اور وہ ان کے ساتھ بغل گیر ہو گئے۔ اس ہاتھا پائی کے دوران وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی، اور یہ لوگ جو ہے کافی زمانہ بدنام جیسے میں نے کہا، اور کریمنل ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کے پاس ویپن بھی ہوتے ہیں۔ تو فائر سے جو ہمارے ایک کانسٹیبل کے ہاتھ پہ بھی گولی لگی ہے، اور ایک فائر جو ہے ان کے اپنے ہی ایک ساتھی کے ہاتھ پہ لگا ہے۔ تو اللہ نے کرم کیا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، نہیں تو کانسٹیبل کے ہاتھ پہ اگر گولی لگ سکتی ہے تو گولی تو کہیں پہ بھی لگ سکتی تھی، خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا، جس سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ یہ سارا وقوعہ ہونے کے بعد پولیس پیچھے سے جب پہنچی ہیں
تو انہوں نے وہاں پہ موقع سے ایک بندہ جو تھا جس کے ہاتھ پہ گولی لگی تھی، چونکہ وہ زخمی تھا، وہ بھاگ نہیں سکا، تو اس کو اریسٹ کیا اور باقی بندے اس کے بھاگ نکلے، جس کے پیچھے پولیس نے کافی ایفرٹ کی، اور ابھی تک وہ اپنے گھروں سے مفرور ہے۔ ایف آئی آر ان کے خلاف رجسٹر کی ہے ہم نے۔ اس میں کوئی الیگیلٹی نہیں ہے، یہ بات بالکل کلیئر میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منشیات فروش ہیں جن کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے، اور جو بندہ زخمی ہوا ہے یہ ریکارڈ یافتہ ہے، ان کے خلاف کئی ایف آئی آریں درج ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز کہ پولیس وہاں پہ اپنی جورسڈکشن سے باہر گئی ہے یا پھر انہوں نے چیکنگ کیوں کی، اس میں کوئی ایلیگیلٹی نہیں ہے۔ ہاٹ پرسوٹ میں یہ عموماً ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایریے میں، اپنے تانے کی حدود میں اگر گشت پہ ہیں، تو اگر تو کرمنل آپ سے بھاگ نکلتا ہے تو پھر جورسڈکشن کو نہیں دیکھا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ میرے تانے سے کی حدود سے نکل کے کسی دوسرے تانے کی حدود میں گیا، تو آپ جتنی دیر میں آپ اس کو انفارم کریں گے اتنی دیر میں تو وہ نکل جاتا ہے۔ سر یہ میڈیا پہ بھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ ایک تھانہ منگلا کی حدود میں، چونکہ ظاہر باؤنڈری لائن ہے تھانہ منگلا اور تھانہ دینا کی، اس میں کافی چیزیں زیر بحث آئیں میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور کچھ ہمارے صحافی بھائی بھی اس پہ بحث کرتے ہوئے نظر آئے کہ تھانہ منگلا کی پولیس تھانہ دینا کی حدود میں کیسے گئی۔ ہمارا یہ کہنا تھا کہ میں رولز کی بات نہیں کر رہا تھا یا ایس او پیز کی بات نہیں کر رہا تھا، ہمارا یہ کہنا تھا کہ ایک ملزم ہے، ایک ایکیوزڈ ہے، اس کو جب پولیس چیز کر رہی ہوتی ہے وہ کسی اور تھانے کی حدود میں چلا جاتا ہے، تو یہ تو لاجک بنتی ہے کہ پولیس وہاں پہ رک تو نہیں جائے گی۔ صحیح بات ہے، بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ ہمارے ایس او پیز اور ہمارے رولز اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہاٹ پرسوٹ میں، اس کو ہاٹ پرسوٹ کہتے ہیں، کہ ایک مقابلہ ہو گیا، ایک واردات ہو گئی اور پولیس اس کے کرمنلز کے پیچھے ہیں، تو وہاں پہ باؤنڈریز نہیں دیکھی جاتی۔ وہاں پہ جب تک وہ ملزم کو اریسٹ نہیں کیا جاتا تو وہ پولیس اس کا پیچھا کرتی ہے۔ ہاں ضرور انفارم کرتی ہے، 15 پہ کال کرتے ہیں، اپنے وائرلیس کے تھرو انفارم کرتے ہیں اپنے پولیس اسٹیشن کو کہ ہم یہ ملزمان کے پیچھے ہیں اور یہ اس طرف نکل گئے۔ تو بہرحال اس پوائنٹ کو مزید ایکسپلور اور انکوائر کرنے کے لیے میں نے ڈی ایس پی جو کنسرنڈ ہے، ایس ڈی پی او صدر، اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اس میں انکوائری بھی کر رہے ہیں کہ کوئی ڈپارٹمنٹل یا پروسیجرل کوئی ایسی لیپس تو نہیں ہوا، کوئی کسی ایس او پی کو وائلیٹ تو نہیں کیا گیا اس پورے انسیڈنٹ کے دوران۔ اس کی انکوائری ہو رہی ہے، اگر تو کسی کی بھی کوئی اس حوالے سے کوئی نالائکی نکل آتی ہے تو وہ بھی میں آپ میڈیا والوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے خلاف پھر کارروائی بھی کروں گا میں۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو بندہ وہاں پہ زخمی ہوا تھا، جو ملزم تھا جس کو پولیس چیز کر رہی تھی، اس کو پولیس کسٹڈی میں ہی رکھا گیا ہے، وہ کہاں پر ہے؟ وہ چونکہ زخمی تھا اس لیے اس کی گرفتاری تو ڈال دی گئی تھی، لیکن وہ ہاسپٹل میں تھا، وہ اس کو ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ کر کے ادھر ہی اس کی گرفتاری شو کر کے وہاں پہ سیکیورٹی لگا دی گئی۔ تو سر جو پولیس کانسٹیبل زخمی ہوا تھا اس کی سچویشن کیسی ہے؟ بہتر ہے؟ وہ ابھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اس کی یہ ایک فنگر کے اوپر گولی لگی تھی، تو ہی اسٹیبل نہ ہو۔ تو سر پنڈ جاٹا کے حوالے سے بڑی شکایتیں آتی رہتی ہیں، پولیس تو اپنے تئیں جتنے بھی وسائل پولیس کے پاس ہیں پولیس کام کر رہی ہے، لیکن کام جو ہے، جو ڈرگز ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کا بڑا ناسور ہے اور ہماری جو نئی نسل ہے اس کو تباہی کے دہانے پہ لے جایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید کوئی ایسی سچویشن یا ایسا کوئی پولیس کی پلاننگ کہ یہ کام کسی طریقے سے روکا جا سکے؟ اس میں ہم دو کام کر رہے ہیں۔ ایک تو بہت جلدی انشاءاللہ وہاں پہ ایک بہت بڑا گرینڈ آپریشن لانچ کریں گے، جس میں ہم بڑے پیمانے پہ ان کرمنلز کے خلاف آپریشن کریں گے۔ وقتاً فوقتاً ان کے اوپر ریڈز تو ہوتے رہتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہر مہینے 3 4 5 پرچے رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اس کرمنلز کے خلاف، لیکن چونکہ یہ ایک نوٹوریس پلیس بنتا جا رہا ہے منشیات کے حوالے سے، تو اس میں ہم پلان کر رہے ہیں عنقریب وہاں پہ ایک بہت بڑا آپریشن ہم لانچ کریں گے۔ دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے فورس کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسے ہمارے پولیس کے ملازم جو کہیں ان کے ساتھ
سمپتی رکھ رہے ہیں، کوئی لنکس ہیں کسی کے ساتھ، جس کی وجہ سے پولیس کے آپریشنز وہاں پہ کامیاب نہیں ہوتے، اس اینگل کو بھی میں سیریسلی دیکھ رہا ہوں۔ اور اس ناسور میں اور اس کرائم میں جیسے ہم کرمنلز کو ڈیل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کسی بھی پولیس افسر یا کوئی بھی سرکاری اہلکار جو ان کو اسسٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔